باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن لا تفسدوا فی الارض صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے قرآن عظیم الشان میں، لا تفسدوا فی الارض، آپ زمین پر فساد مت پھیلاؤ، فساد کو مت برپا کیا کرو۔ اب یہ فساد لسانی ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، اللہ جل مجدہ نے حکم کیا، امر کیا، لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ زمین پر فساد پھیلانا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ فساد جس طریقے سے بھی ہو، لیکن فساد ہے۔ اگر کوئی سیاست کرتے ہیں اور اس کی سیاست سے ملک میں یا سرزمین پر فساد پھیلتے ہیں یا پھیلنے کا خدشہ ہے، تو اللہ نے فرمایا اس سیاست کو چھوڑ دو۔ میں انٹرفیتھ ہارمونی اینڈ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن پاکستان کے سینئر وائس چیئرمین کی حیثیت سے پورے ملک کو اور اس ملک کے عوام کو ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، برائے کرم آپس میں جڑ جاؤ، آپس میں اتحاد قائم کرو، اتفاق میں رہو۔ ہاں، بریلوی اور دیوبندی کے درمیان اختلافات ہے، شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافات ہے، اہل حدیث، تبلیغی جماعت اور صوفیاء کرام کے درمیان اختلافات ہے، لیکن یہ سارے اختلافات جزوی اور فروع اختلافات ہیں۔ اختلافات ضرور ہے، لیکن اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے پر کفر اور واجب القتل کی فتوی لگائے۔ اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی خون بہائے، ایک دوسرے کو قتل کر دے۔ نہیں، اسلام میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا پوری انسانیت کی قتل ہے۔ بے گناہ انسانوں کو قتل کرنا، بے گناہ انسانوں کو واجب القتل ٹھہرانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح آج پشاور میں ایک قابل افسوسناک واقعہ پیش آیا، جامعہ زبیریہ سفید مسجد میں طلباء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، درس قرآن جاری ہے، درس بخاری شریف جاری ہے، اور اس کا شیخ حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا الشیخ رحم اللہ حقانی، اس کے مسجد میں اس پر دھماکہ ہوتے ہیں، اس میں کافی طلباء شہید ہو چکے، 70 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ کیا اسلام نے اس کا اجازت دیا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اس طرح حرکت کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس وقت
پاکستان کے خصوصاً خیبر پختونخوا کے تمام علماء کرام اور طلباء خصوصاً اہل سنت والجماعہ میں تشویش کے لہر موجود ہے اور کافی غصے میں ہیں یہ سارے لوگ. اس موقع پر ہم ان شہداء کی خاندانوں کے ساتھ، زخمیوں کے ساتھ اور شیخ رحیم اللہ کے ساتھ اس غم، دکھ اور درد میں برابر کے شریک ہیں اور اس واقعے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور صرف مذمت نہیں، ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، گورنر خیبر پختونخوا، کور کمانڈر خیبر پختونخوا، ان سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس علماء کرام جو ہمارے دین کا رہنما ہے، ہمارے مذہب کے چاند اور روشن ستارے ہیں، اس کی حفاظت یقینی بنائے. ایک ناظم کے لیے تو سیکورٹی موجود ہے، ایک سیول حکومتی شخص کے لیے تو سیکورٹی موجود ہے، سیاستدانوں کے لیے سیکورٹی موجود ہے، علماء کے لیے اور ایسے علماء کرام ان کے لیے سیکورٹی کیوں موجود نہیں؟ کیا حکومت اس سے باخبر ہے یا بے خبر ہے؟ حکومت کس دن کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا حکومت اس دن کا انتظار کر رہی ہے کہ اس ملک میں دوبارہ دھماکے ہو، دوبارہ قتل و غارت ہو جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے؟ جس نے بھی یہ دھماکہ کیا اور جس نے بھی حرکت کیا، حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوراً اس کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دے اور اس کو عبرتناک سزا دے تاکہ آئندہ کے لیے لوگ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائے. یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس میں رہ رہے ہیں، یہ ہماری آباء و اجداد کی امانت ہے. پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، خواہ کسی بھی فرقے سے ہو، وہ سب پاکستانی ہے. اس وقت میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مفتی گوہر علی شاہ چارسدہ تنگی میں ہمارے عظیم شیخ ہے، اہل سنت والجماعت کا عظیم رہنما ہے، مفتی گوہر علی شاہ کی سیکورٹی یقینی بنائے اور اس کو مکمل یقین دہانی کے ساتھ ہر قسم کی تعاون اور سیکورٹی فراہم کرے. یا اور علماء کرام اہل سنت والجماعت کا، جس طرح سید ایاز علی شاہ اور مفتی کریم اختر، مفتی عتیق اللہ، مفتی عبداللہ رحمانی وغیرہ وغیرہ سینکڑوں کے تعداد میں علماء کرام یہاں پر دین اور ملک کی خدمت کر رہے ہیں. اس سب کو سیکورٹی دے کہ ان کے بچے مال اور جان حفاظت میں ہو. پاکستانیوں، اس وقت پاکستان میں بیرون دنیا کی سب ایجنسیاں اکٹھے ہو چکے ہیں. پاکستانیوں متحد رہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو اور ملک دشمن عناصر کو بے نقاب کر دو. کچھ دن پہلے کراچی میں ایک محدث
مفسر عظیم انسان مولانا عادل خان کو شہید کر دیا گیا. کیا یہ شیعوں نے شہید کیا؟ بالکل نہیں. آج جو پشاور میں دھماکہ ہوا، کیا یہ اہل حدیث اور وہابیوں نے کیا؟ بالکل نہیں. یا دیوبندیوں نے کیا، بریلویوں نے کیا؟ بالکل نہیں. یہ سب پاکستان دشمن عناصر کی سرگرمیاں ہے اور ایک زنجیر کی کڑیاں ہے. یہ سب ہندوستان کی راہ، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی وغیرہ وغیرہ اس میں ملوث ہے، اور یہ سب ان کے کارنامے ہیں. کوئی بھی پاکستانی ایک دوسرے پر قتل، شرک، کفر کے فتوے لگانے سے پرہیز کرے. خدا را اس ملک کو بچانا ہے. ہماری آرمی سرحدوں پر قربانیاں دے رہی ہے. بلوچستان میں ہمارے جوان شہید ہو گئے، وزیرستان میں، مختلف علاقوں میں ہمارے آرمی کے جوان شہادت اور شہادت پہ شہادت دے رہے ہیں اور شہادت کی جام نوش کر رہے ہیں. خدا را پاکستان کے اداروں کے ساتھ، سیکورٹی فورسز کے ساتھ آپ پورا معلومات شیئر کر کے اس ملک دشمن عناصر کی مقاصد اور سرگرمیاں نیست و نابود کر دو، اور اس دنیا کو بتا دو کہ ہم پاکستانیوں میں کوئی اختلاف نہیں. ہم سارے پاکستانی ایک ہیں، خواہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے ہو، ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان پر ہمارا جان قربان ہے. کل میں ایس ایس پی آپریشن کیپٹن منصور امان سے، جو ایک بہادر، ایک نٹر آفیسر ہے، آپ یقین کریں کہ اس کے چہرے پر جو نور تھا وہ غازیوں کا نور تھا. جب اس کے چہرے کی طرف میں دیکھ رہا تھا تو میں خوش ہو رہا تھا. وہ اتنا ایماندار شخص ہے کہ پولیس کی افسران اور پولیس کی جوان اس پر فخر کرے. ہم فخر کرتے ہیں ان پہ. یقیناً وہ اس ملک اور قوم کے لیے ایک عظیم اثاثہ ہے. ایک بار پھر میں سیکورٹی فورسز کے اداروں، وزیر اعلیٰ، گورنر، خصوصاً عمران خان جو وزیر اعظم ہے، اس سے مطالبہ بھی کرتا ہوں، درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ اٹھے اور اس ملک میں امن و امان اور استحکام کے لیے ایسے اقدامات سامنے لے کر آئے تاکہ کوئی بھی پاکستان کی سکون اور امن کو برباد نہ کرے. روزمرہ کی بنیاد پر ہم سنتے ہیں لوگ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے عناصر سے سختی سے نمٹے، اور جو بھی اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے سنا فرانس میں یا فرانس کے صدر نے گستاخانہ خاکے نشر کیا، مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، جذبات مجروح ہوا، اس کو فوراً یہ سارا ڈرامہ واپس لینا پڑے گا. سارے دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہم مرنے کو تیار ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. محبوب کریم علیہ السلام جان ہے ہماری، ایمان ہے ہماری، سب کچھ ان پر قربان ہے. اگر رسول اللہ کی عزت نہیں ہے
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی عزت نہیں ہے تو پھر ہم کو زندہ رہنے کی کوئی حق نہیں ہے. پھر ہم کو زندہ رہنے کی بلکہ عالم اسلام کو زندہ رہنے کی کوئی حق نہیں ہے. ہم محمد رسول اللہ پر قربان، اس کے اہل و عیال خاندان پر قربان، پاکستان پر قربان. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے ادارے زندہ باد، خصوصاً جنرل قمر باجوہ اور ایس ایس پی آپریشن کیپٹن منصور امان اور کے پی کے پولیس زندہ باد.